السلام علیکم اینڈ ویلکم ورلڈ آف ایکسکلوزیو امیزنگ فیکٹس۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 2020 اپنے اختتام کو پہنچنے کے بعد 2021 رواں دواں ہے، لیکن ہمیں 2020 کو اتنا بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ خوبصورتی، ہنسی مذاق اور انسانی لچک کا بھی سال تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہر مہینے کا جائزہ لیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ جنوری میں چین میں ایک خطرناک وائرس پھیلا اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہتر حفاظتی سامان کی عدم موجودگی میں لوگ روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کو متبادل کے طور پر استعمال کرنے لگے تھے۔ فروری میں دنیا میں سپر مون نظر آیا، جس میں چاند غیر معمولی طور پر پہلے سے کافی بڑا دکھ رہا تھا۔ یہ رواں سال فلکیات کے عجیب و غریب واقعات میں سے ایک تھا۔ یہاں ترکی کا ایک گاؤں ایڈرن دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں سپر مون نے 16ویں صدی کی ایک مسجد کو اپنی روشنی سے چمکا دیا تھا۔ مارچ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے عائد ہونے والی پابندیوں نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہم میں سے کئی افراد 2020 کے دوران آن لائن چلے گئے تھے۔ ان میں کام کرنا، کسی سے بات کرنا، شاپنگ کرنا یا دوسروں سے ملنا وغیرہ شامل تھا۔ سب سے پہلے ہانگ کانگ کی ایک ٹیچر کو اپنی آن لائن کلاس کے لیے ریکارڈنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ اپریل میں سماجی فاصلے کے لیے کیے جانے والے اقدامات نے لوگوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا دیا تھا۔ امریکہ میں ایک رومن کیتھولک پادری پانی والی پستول کے ذریعے اپنے اجتماع پر مقدس پانی چھڑک رہے تھے۔ ان کے نزدیک اس مقدس پانی سے کرونا وائرس جیسی وبا کو روکا جا سکتا ہے۔ مئی میں افریقی نژاد امریکی شخص جارج فلوئڈ پولیس کی حراست میں تھے جب ان کی ہلاکت ہوئی۔ اس سے نسلی امتیاز اور پولیس کے تشدد کے خلاف ایک عالمی تحریک کا آغاز ہوا۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا اور اس کے علاوہ دیگر ریاستوں میں ہونے والے مظاہرے تو بس ایک شروعات تھی جس نے پورے ملک کو متحرک کر دیا تھا۔ جون میں پوری دنیا کے ملکوں میں جب لاک ڈاؤن لگے تو ہمارا خیال تھا کہ زندگی شاید اب کبھی اپنی اصل حالت میں بحال نہیں ہو سکے گی، لیکن بارسلونا میں ایک فنکار نے نرسری کے 2000 سے زائد پودوں کے سامنے پرفارم کیا اور وہ ان مشکل وقتوں میں اپنے فن کی اہمیت کو اجاگر کر رہے تھے۔ جولائی 2020 میں ایک خاتون پریشان تھی۔ ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ایک ٹڈی ان کے زمین پر قبضہ جما رہی تھی۔ یاد رہے پاکستان، ایران اور انڈیا میں فصلیں تباہ کرنے کے بعد یہ ٹڈیاں مشرقی افریقہ پہنچی تھی۔ اگست کے مہینے میں دنیا کی تاریخ میں سب سے طاقتور غیر جوہری دھماکوں میں سے ایک لبنان کے دارالحکومت بیروت میں پیش آیا تھا، جس سے 200 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے اور ہزاروں افراد زخمی ہوئے تھے۔ ان دھماکوں میں پرنسٹ ریمنڈ شدید متاثر ہوئے تھے۔ دھماکے سے انہیں ذہنی جھٹکا بھی پہنچا تھا اور وہ اپنے گھر سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ ستمبر 2020 کے مہینے میں برازیل کے بارانی جنگل رین فاسٹ ایمیزون میں سب سے بڑی آگ لگی تھی۔ اس پر ماحولیات کے ماہرین اور کارکنان نے کافی تشویش ظاہر کی تھی۔ یہ جیگوار اس آگ سے تو بچ نکلا تھا، لیکن اس کے پنجے جل گئے تھے۔ اکتوبر میں دنیا بھر میں کئی حکومتیں اس بارے میں غور کر رہی تھی کہ آیا لاک ڈاؤن لگا کر کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے، لیکن صنعتوں سے وابستہ افراد اپنے کاروبار سے متعلق فکر مند تھے۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں ایک ریسٹورنٹ کے مالک نے اپنی کرسی پر ایک مصنوعی انسانی ڈھانچہ بٹھا رکھا تھا جو اس بات کی علامت تھا کہ ان کا کاروبار مر رہا ہے۔ نومبر 2020 میتری چونینڈا شاہی خاندان کی بڑی حامی ہوا کرتی تھی، لیکن رواں سال جمہوری اصلاحات کے لیے مظاہروں اور بادشاہت کی جانب سے عائد نئی پابندیوں نے انہیں متاثر کیا اور انہوں نے بھی شاہی خاندان کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ ان کے بالوں پر فلم انگیز گیم سے متاثر ایک تصویر ہے
جس میں 3 انگلیوں کا اشارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تھائی لینڈ میں مظاہرین یہی تصویر استعمال کر رہے تھے۔ دسمبر 2020 میں کرونا وائرس سے شاید پوری دنیا متاثر تھی، لیکن انسانوں کی خلا میں جانے کی دوڑ جاری تھی۔ چین اب دنیا کی تاریخ میں دوسرا ملک بن گیا ہے جس نے چاند پر اپنا جھنڈا لگایا۔ 44 برسوں بعد چینی مشن چاند سے پتھروں کے نمونے لے کر حفاظت کے ساتھ زمین پر پہنچا۔ یوں 2020 اچھی اور بری یادیں دے کر چلا گیا۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔